بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کل کی گفتگو میں ہم نے بین الاقوامی سیاسی ماہرین اور آئینی ماہرین کی روشنی میں ان کی آراء اور تحقیقات کو پیش کرتے ہوئے جمہوریت کا معنی، مفہوم اور اس کا تصور بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کمپیریٹیو سٹڈی اختصار کے ساتھ دی تھی کہ جمہوریت کسی بھی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہے اور جمہوری حکومت ہے، یہ سراسر غلط بیانی۔ کل کی گفتگو میں ایک میجر ریفرنس میں نے جو دیا تھا وہ شیڈلر، پروفیسر شیڈلر ہیں، جو میکسیکو کے پولیٹیکل سائنس کے اوپر ایک اتھارٹی ہیں، میکسیکن پروفیسر۔ آج میں کئی ریفرنسز تیزی کے ساتھ دوں گا، اور پھر میں یونائٹڈ نیشنز نے ڈیموکریسی کی جو تعریف دی ہے وہ دے کر تو پھر میں موجودہ حالات کے کمپیریزن میں پاکستان کے آئین کا کچھ نقشہ دوں گا۔ اس وقت پروفیسر لیری ڈائمنڈ، ان کا جسٹ پاسک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے سربراہ ہیں، اور ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنلزم پر، پولیٹیکل سائنس پر، جمہوریت پر دنیا میں اتھارٹی۔ انہوں نے بھی الیکشنز وداؤٹ ڈیموکریسی کے نام سے لکھا ہے۔ پروفیسر شیڈلر نے بھی عنوان یہی بنایا تھا کہ ایسے انتخابات ہوتے ہیں دنیا میں، اور ہو سکتے ہیں کہ انتخابات تو ہوں اور انتخابات کے نتیجے میں کوئی حکومت بھی بنے، مگر ان انتخابات کے نتیجے میں ملک میں جمہوریت نہ آئے اور معاشرے کو جمہوریت نہ ملے۔ اس نے بھی اسی تقسیم پر بیس کیا ہے کہ اگر تو الیکشن کے نتیجے میں جمہوریت بطور سسٹم، بطور کلچر، بطور انسٹیٹیوشنز کے، سول سوسائٹی کو، انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو، عوام کو، نظام کو مل جائے تو پھر اس کو کہیں گے الیکٹرل ڈیموکریسی، یہ انتخابی جمہوریت ہے۔ اور اگر انتخابات ہوں اور جمہوریت نہ ملے اور عوام کو سیاسی لوگ آمریت کے طور پہ اپنا نظام حکومت ان پہ مسلط کریں تو اس کو الیکٹرل اتھارٹیرینزم کہا جائے گا۔ کل جو میں نے ٹرم یوز کی تھی یہ انتخابی آمریت ہوگی۔ اس پروفیسر لیری ڈائمنڈ نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پورا آرٹیکل لکھا ہے، اور پورے تھنک ٹینک نے اس ریسرچ کی تائید کی ہے۔ یہ دوسرا اتھارٹی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ ان پڑھ لوگ جو تنخواہ دار ہیں، ملازم ہیں، جو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے پراپرلی، اور ان کو سکھایا گیا ہے گالی گلوچ کی زبان میں اس ملک کے سیاسی کلچر کو برباد کرنا، غلیظ کرنا، جن کو ABC نہیں آتی، نہ پولیٹیکل سائنس کی، نہ کانسٹیٹیوشن کی، نہ علم کی، نہ انہوں نے دنیا کو سٹڈی کیا ہے، اور وہ قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ جمہوریت چل رہی ہے، یہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے لیے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انقلاب کے آنے سے جمہوری نظام ختم ہو جائے گا۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں۔ آپ کے اور میرے کہنے سے تو جمہوریت نہیں ہو جائے گی نا۔ پوری دنیا کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ محض انتخابات کا عمل جمہوریت کے لیے نہ تو کافی ہے اور نہ جمہوریت کی ضمانت ہے۔ اس کے نتیجے میں
کچھ اور شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے، جن کا ذکر بلکہ پوری لسٹ کل میں نے گنوائی تھی، اور یہاں بات ختم کی تھی کہ ڈیموکریسی کے اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز، اتھارٹی اور تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ اس پوری لسٹ میں سے اگر ایک دو شرائط بھی پوری نہ ہوں تو وہ ادھوری جمہوریت نہیں ہوگی، ٹوٹل ڈینائل آف ڈیموکریسی ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی۔ آج میں امریکن کانگریس کی ریسرچ رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں، اس ملک کی جس کے یہ حکمران پوجا کرتے ہیں، رب ذوالجلال کے تو یہ پجاری ہے نہیں، اور نہ ان کا قبلہ اس کا رخ کعبہ ہے۔ جس ملک اور جس کی تعلیم کی یہ بات کرتے ہیں اور جہاں سے دانہ پانی لیتے ہیں اور جہاں سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں، اس وقت میں اس امریکن کی CRS رپورٹ فار کانگریس، اب اس کی رپورٹ دے رہا ہوں، امریکن کانگریس کی رپورٹ، US فورن پالیسی نے اس کو ڈسکس کیا اور ڈیموکریسی کو بیان کر رہے ہیں کہ کارنر سٹون ڈیموکریسی کا کیا ہے۔ اب وہ یہ بیان کرتے ہیں، سن لیجئے، اب یہ یونائٹڈ ان کی پوری تھنک ٹینک کا متفقہ ڈیفائننگ ڈیموکریسی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی generally refers to a political system with certain minimum elements. ڈیموکریسی، جمہوریت، ایک ایسے سیاسی نظام کو کہتے ہیں جو کم سے کم ان بنیادی شرائط کو پورا کرے، کم سے کم، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ effective participation by the people, direct or indirect proper effective representation۔ ہم اس کو بیان کر چکے کہ پولیٹیکل سسٹم میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ووٹ کی 5 سال کے بعد ایک بیلٹ پیپر، ووٹ کی پرچی ڈالنے کو ایفیکٹو پارٹیسپیشن کوئی نہیں کہتا۔ جمہوریت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو جس میں عوام کا ہر شخص ایک مؤثر شراکت رکھے۔ یہ کنسیپٹ آف پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے، شراکتی جمہوریت کا تصور ہے، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ ملک کے اختیار اور اقتدار میں اور سیاسی نظام میں اور سیاسی فیصلوں میں اور حکومتی فیصلوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ عوام مؤثر ہوں، ان کی سے اور ان کا کہنا فیصلہ کن ہو، ایفیکٹو پارٹیسپیشن ہو۔ اور آگے رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، پھر انسانی حقوق کی اس سوسائٹی میں کا پوری تعظیم و تکریم ہو۔ اب اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہوئے آپ نے انسانی حقوق کی اور انسانیت کی رسپیکٹ کو اپنی آنکھوں سے 17 جون کو دیکھ لیا، جس میں ریاستی دہشت گردی کی تاریخ کی بدترین مثال موجودہ حکومت نے قائم کی۔ یہ نہیں کہ دہشت گرد آئے ہیں اور کراچی کی طرح پتہ نہیں چلا کہ ٹارگٹ کلر تھے، دہشت گرد تھے، کون تھے، نہیں، DIG ہیں، SSP ہیں، کھلی وردی میں آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں، اور SSP خود بندوق چلا رہے ہیں، اور DSP سے لے کے SHO تک اور ان کے ایلیٹ فورس اور کمانڈوز ہزاروں کی تعداد میں چھپے ہوئے نہیں، سرکاری پولیس کی وردی میں حملہ آور ہیں، اور 14 گھنٹے تک نہتے معصوم عوام پر گولیاں چلاتے رہے ہیں، پہلے شیلنگ اور آخری 2-3 گھنٹے میں اسٹیٹ فائرنگ، جس میں 14 لاشیں گری ہیں، 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، زندہ انسانوں کی بھی بے حرمتی کی ہے اور لاشوں کی بھی حرمتی کی ہے، اور 70-80 سال کے بوڑھوں کو بھی لاٹھیوں سے مارا ہے، بچوں کو مارا ہے، اور نہتی معصوم خواتین کو سیدھا گولی مار کے شہید کر دیا اور لاشوں کو تھوڑے مارے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے۔ اور ان مقتولین کے ورثاء کو آج 17 جون اور 17 جولائی یعنی 1 مہینہ اور 4 دن گزر گئے، ان کی FIR نہیں کٹ رہی۔ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ ہیومن رائٹس کا رسپیکٹ ہے۔
آپ سنیں کہ دنیا جمہوریت کی تعریف کیا کرتی ہے اور جمہوریت کے جھوٹے دعوے داروں کا کردار اور جمہوریت کا دیا ہوا نظام پاکستان میں کیا ہے۔ ان کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، ایف آئی آر سے کوئی پھانسی نہیں چڑھ جاتا، ضمنیوں میں نام ایڈ بھی ہو جاتے ہیں اور گناہ ثابت نہ ہو تو کاٹے بھی جاتے ہیں۔ صرف مقتولین کے ورثاء کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں کٹ رہی، اور جو قاتل دہشت گرد ہے پولیس، وہ مدعی بن کے انہوں نے مقتولین کے ورثاء کو دہشت گرد بنا رکھا ہے، دہشت گردی کی آرٹیکلز لگا رکھے ہیں، اور وہی مدعی ہیں، وہی قاتل ہیں، وہی گواہ ہیں، وہی نقشے بنا رہے ہیں، وہی گواہیاں پیش کر رہے ہیں، وہی اپیئر ہو رہے ہیں ٹرائیبیونل کے سامنے۔ یہ انسانیت کا احترام ہو رہا ہے، اور یہ قانون اور آئین کی تعظیم اور تکریم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی شرط بیان کرتے ہیں، پولیٹیکل ایکویلٹی، سیاسی برابری ہو۔ اس کا ذکر میں کل کر چکا، جس معاشرے میں کمزور اور طاقتور کے لیے قانون برابر نہیں، وہاں سیاسی برابری کہاں ہوگی؟ غریب اور امیر کے لیے قانون دو الگ ہیں، اور چھوٹے اور بڑے آدمی کے لیے قانون الگ ہیں، عدالتیں الگ ہیں، عدالتوں کے رویے الگ ہیں۔ غریب آدمی کا 5,000 چھوٹے کسان کا مزدور کا قرضہ ہو اور نہ ادا کرے، عدالتیں ان کو پھانسی تو نہیں لیکن عمر بھر کے لیے جیل میں لگا دیں گی۔ اور یہاں 20-20 ارب، 10-10 ارب، 6-6 ارب کے قرضے وزیر اعظم اور ان کے خاندان لے کر کھا جاتے ہیں، اور عدالتوں سے 20-20 سال ان کے سٹے چلتے ہیں۔ ہے اس ملک میں کوئی غریب بھی قرضہ نہ دہندہ سٹے لے کے دکھا دے عدالت سے؟ اور ہے اس ملک میں کہ 20 ارب روپے کے قرضے حکمران لیں اور کوئی عدالت انہیں پکڑ سکے؟ تو کیا اس نظام کو جمہوریت کہیں گے؟ اور پھر اس کے بعد اگلی کنڈیشن ہے، یہ مائنورٹیز میجورٹی سب کے لیے برابری ہونی چاہیے۔ پھر ایک پروفیسر ہیں، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے ہائی آفیشل تھے، اور بعد میں وہ کونسل آن فورن ریلیشنز پر پریزیڈنٹ ہوئے امریکہ کے۔ اب وہ آتھر ہے ریچرڈ ہیس، اب وہ لکھتے ہیں، اپنی ان کی تھنک ٹینک بھی ہے اور کونسل ہے فورن افیئرز کی۔ وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از مور دین الیکشنز۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جو کچھ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھ کے اس ملک میں جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، انتخابی حکومت ہے، منتخب ہو کے آئے ہیں، انہیں مینڈیٹ ملا ہے، کیا آپ نے اور ہم نے پیسے کھا کر ضمیر فروشی سے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے یا نہیں؟ یا دنیا کی جو عالمی اتھارٹیز ہیں سبجیکٹ پر، ان کی بھی کوئی لکھی پڑھی بات کو بھی سننا ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از مور دین الیکشنز۔ ڈیموکریسی فقط الیکشن کا نام نہیں ہے، وہ جو 5 سال کے بعد ایک مشق دہرائی جاتی ہے، نہیں، ڈیموکریسی اس سے بہت آگے کوئی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اٹ از اے ڈیفیوژن آف پاور۔ یہ پاور کو تقسیم کرنے کا نام ہے، پاور کو پھیلا دینے کا نام ہے، ٹاپ سے لے کر باٹم تک، اوپر سے لے کے نیچے گراس روٹ لیول، ایک چھوٹے سے چھوٹے غریب آدمی کی جھگی تک اختیار اور خوشحالی کو منتقل کر دینے کا نام جمہوریت ہے۔ جس سوسائٹی میں لوگوں کو پینے کا ستھرا پانی نہ ملے، روٹی کا لقمہ نہ ملے، روزگار نہ ملے، عدل نہ ملے، انصاف نہ ملے، جس کو بجلی نہ ملے، جس کو گیس نہ ملے، جسے بل ادا کرنے کے وسائل نہ ہوں، بچوں کی فیس ادا کرنے کے وسائل نہ ہوں، جو آواز بلند نہ کر سکے، کسی بڑے طاقتور وڈیرے کے سامنے سر نہ اٹھا سکے، اس غریب کے پاس کون سی طاقت، اختیار اور اقتدار پہنچا ہے ڈیفیوز ہو کر؟ اس سوسائٹی کو کیسے اور اس نظام کو کیسے جمہوریت کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک پاور کو، اختیار کو، اتھارٹی کو منتقل کر دینے کا نام جمہوریت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں where no group within a society is excluded from full participation in political life، جہاں معاشرے کا کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہ رہے جس کی سیاسی نظام کی جو ایک مؤثر حیثیت ہے اس کے اندر اس کی کامل شراکت نہ ہو، ایک طبقہ نہ رہے۔ یہاں اگر 20 کروڑ عوام ہیں
تو چند ہزار خاندانوں کو چھوڑ کر باقی سارے 20 کے 20 کروڑ خارج ہیں. 18 کروڑ اگر تعداد ہے تو چند ہزار خانوادوں کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا پروسیس سے خارج ہے. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں ڈیموکریسی ریکوائرز چیکس اینڈ بیلنسز ود ان دا گورنمنٹ. ڈیموکریسی کے لیے لازم ہے تب اس نظام کو جمہوریت کہیں گے اس میں چیکس اور بیلنسز ہیں. پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا کوئی ایم این اے ایم پی اے، وہ قانون توڑ نہ سکے، آئین توڑ نہ سکے، لیگل نارمز کو توڑ نہ سکے. جو قانون، جو شرائط، جو پابندیاں عام شہری کے اوپر واجب ہیں وہ بھی ان کا پابند ہو، اور قانون اتنا طاقتور ہو کہ اگر وہ ٹریفک رولز بھی کراس کرے تو ایک پولیس کانسٹیبل اس کو چالان کر کے بھی جرمانہ کر سکے. برطانیہ میں کوئین کو بھی چالان ہوتا ہے اور پرائم منسٹر کو بھی چالان ہوتا ہے. جن ملکوں میں جمہوریت ہے، یہاں مجال ہے، یہاں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا پورا ایک مغل بادشاہوں کی طرح چل کے مدتوں کے لیے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. یہاں کون سے ٹریفک قوانین؟ یہاں کی جمہوریت کا بابا آدم ہی اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ برابری جو ہے، چیکس اور بیلنسز، یہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہو، آل لیولز آف گورنمنٹ، نیشنل، اسٹیٹ اینڈ لوکل، اینڈ بٹوین گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی، کہ سوسائٹی بھی گرفت کر سکے، سوسائٹی بھی گرفت کر سکے. اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی لحاظ سے بھی جمہوریت نہیں کہہ سکتے. اور پھر وہی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ یہ جو سگنیفیکنٹ پورشنز ہیں پاپولیشن کے، اگر وہ الیکشن کے عام کثرت کے ساتھ، جو کثرت عوام وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن نہیں رکھتے اور اپنے حقوق کو پروموٹ نہیں کر سکتے، تو تب بھی وہ انتخابات جمہوریت نہیں کہلاتے، کیونکہ انہیں اپنے انٹرسٹ ڈیفینڈ کرنے اور پروموٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کی یہ بھی شرط ہے، پروفیسر ڈائمنڈ نے پھر لکھا کہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ وزیر اعظم کے گریبان کو بھی پکڑ سکیں، وزیر اعلیٰ کو پکڑ سکیں. یہاں آپ کسی عام آدمی سے سوال کر لیں، خواہ وہ ہمارے ساتھ انقلاب کے آئیڈیا اور فلسفہ سے متفق ہو یا نہ ہو، اس سے پوچھیں یہاں کوئی قانون، کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن قانون شکنی پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تو کیا کسی ایم این اے ایم پی اے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ہر شخص جواب دے گا نو. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا پروسیس جمہوریت نہیں ہے. اب یہی تعریف جمہوریت کی اقوام متحدہ نے کی ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کا پورا ایک، میں آپ کے سامنے یہ میں دکھا رہا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کا ڈیموکریسی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے. اس کا 2000/47 نمبر ہے. اس کے کمیشن آن ہیومن رائٹس ریزولوشن پر ڈیموکریسی کی تعریف کی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ نام صرف اس امر کا نہیں ہے کہ صرف الیکشن ہوں، نہیں، جینون پیریوڈک الیکشنز ہوں، مگر اس میں انشور کیا جائے کہ ہر شخص اس پوزیشن میں ہے کہ حصہ لینا چاہے تو حصہ لے سکے. تب الیکشن یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے مطابق ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گارنٹی ہو the right freely to vote, to be elected in a free and fair process of universal and equal status. سارا پروسیس آزاد بھی ہو، ہر قسم کے کوئرشن، دباؤ، دھونس اور دھاندلی سے، اور ہر لحاظ سے جائز بھی ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو غریب طبقات ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، ہاری ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کم آمدنی کے لوگ ہیں، کہتے ہیں ان کو بھی مکمل، ایسے جو انڈر ریپریزنٹڈ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، تب ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہاں تو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیجسلیشن کے ذریعے انشور کیا جائے، یقین دہانی کرائی جائے کہ انسٹیٹیوشنز اور میکنزم ہوں گی ٹو انشور دا ٹرانسپیرنسی اینڈ فیئرنیس آف دا الیکٹرل پروسیس.
ہر چیز شفاف ہوگی، الیکٹرل پروسیس میں کسی قسم کی دھاندلی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ شرط بیان کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کا معنی یہ ہے کہ پبلک انسٹیٹیوشنز میں اور پالیسی میکنگ پروسیجرز میں جہاں قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں پبلک آفیشلز کا احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اب بولیے کس کا احتساب یہاں ہو رہا ہے؟ جن پارٹیوں کے اور حکمرانوں کے اور لیڈروں کے احتساب ہونے ہیں انہی پارٹیوں کے دونوں کے سربراہ مل کر یہاں احتساب بیورو کا چیئرمین مقرر کرتے ہیں۔ امینڈمنٹ کر لی گئی، نیب اکاؤنٹیبلٹی بیورو احتساب کرنے کی، جن کی چوری چکاری کرپشن غبن اور لوٹ مار پر جن کا احتساب ہونا ہے، وہ جب پاور میں آتے ہیں تو وہ خود اس اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا چیئرمین مقرر کرتے ہیں۔ احتساب کس کا ہوگا؟ احتساب تو اس غریب کا ہوگا، اس چھوٹے ملازم کا ہوگا جس کی سنوائی کہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جمہوریت نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹیکنگ لیگل ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل میجرز اگینسٹ کرپشن، ہر سطح پہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے میجرز لیے جائیں، اقدامات کیے جائیں، ڈسکلوزنگ اٹ، اور جو کرپشن کرے اسے ننگا کیا جائے، اینڈ پنشنگ آل دوز انوالوڈ ان ایکٹس آف کرپشن آف پبلک آفیسز، اور وہ تمام وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک جن کی کرپشن ہے ان کو ننگا بھی کیا جائے، قوم کے ایک ایک فرد کو آگاہی بھی ہو، انٹرنیٹ پر ویب سائٹس پر نمایاں کیا جائے کہ یہ کرپشن ہے، اور ان کو سخت سزا دی جائے۔ اس ملک میں کون سزا دے گا، کس کو سزا دے گا؟ اور مجھے بتا دیں کہ کرپشن پر آج کے دن تک کسی کو سزا ملی ہو؟ یہ وہ بنیادی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے تو چند ایک گوشے آپ کو گنوائے ثابت کرنے کے لیے کہ واللہ اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ سارا نظام صرف کرپشن ہے، دھن دھونس دھاندلی ہے، غنڈہ گردی ہے، سیاسی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے۔ یہ چند ہزار اشرافیہ کا ملک ہے، 18 اور 20 کروڑ عوام کا اس ملک کے اقتدار اختیار تو درکنار، اس ملک کی خوشحالی اور حقوق میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کا حصہ صرف اس قدر ہے کہ وہ 5 سال کے بعد بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے لے جائیں اور ایک پرچی ڈال کے گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد ان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر وہ ستھرا پانی نہ مل سکے چیخیں، ان کی چیخ سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اب انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی تھی، اس کے لیے کہ ایک یہ بھی بیان کیا کہ ڈیموکریسی کو دیکھنا ہو تو انسٹیٹیوشنز کو اور سول سوسائٹی کو دیکھا جائے۔ سول سوسائٹی کی بات کر لی، انسٹیٹیوشنز کو دیکھا جائے، پبلک آفیسز کو دیکھا جائے، سٹائل آف گورننس کو دیکھا جائے کہ طرز حکمرانی کیا ہے، آیا اس میں جمہوریت جھلکتی ہے؟ ادارے کیسے ہیں، ان میں جمہوریت ہے؟ یہ چیزیں نظر آئیں تو آپ کہیں گے کہ جمہوریت ہے۔ اب آئین کو لے لیجئے، آئین کا پارٹ 3 پاکستان کے وفاق کو ڈیل کرتا ہے، فیڈریشن کا، اور اس کا پہلا چیپٹر پریزیڈنٹ کے لیے۔ پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ ریاست میں سب سے زیادہ باعزت اور با احترام آفس پریزیڈنٹ کا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کس طرح کے صدر لگائے جاتے ہیں۔ اب ممنون حسین صاحب سے بہتر قابل باعزت اور محترم شخص 20 کروڑ عوام میں کہیں نہیں ملا ان کو۔ ہر اونچے سے یہ پاکستان کے صدارت کے منصب کی بھی تذلیل کرتے ہیں، اور ایسے شخص کو لگانا چاہتے ہیں جو ان کے ذاتی نوکر کے طور پہ آپریٹ اور فنکشن کرے۔ جس شخص میں عزت ہو، احترام ہو، قابلیت ہو، جو ان کی ناجائز کو نو کر سکے، ان کے غلط کام پہ انہیں روک سکے، ٹوک سکے، اس کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ صدر بھی ایسا آدمی چاہیے، اور باقی عہدوں پر بھی اس طرح کا آدمی چاہیے۔ یہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، بڑی امپورٹنٹ، فیڈرل گورنمنٹ میں پھر کیبنٹ اور منسٹرز آتے ہیں۔ منسٹرز آتے ہیں۔ اب آپ ان منسٹرز کو گنتی کر لیں، آدھی منسٹریز خالی پڑی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بتائیں آئین کہاں ہے؟
جمہوریت کہاں ہے؟ نظام حکمرانی کہاں ہے؟ جس ملک میں آدھی وزارتیں خالی پڑی ہوں، بعضوں کو 2 3 3 چارج دے رکھے ہیں، بعضوں کو ایڈوائزر لگا کے کام چلا رہے ہیں، اور ایک ہی خاندان کے 20 سے زیادہ، وزیر اعظم خود ہے، وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا بھائی ہے، چھوٹا بھائی وزارت عظمیٰ کا آفس ہر روز جا کر اسلام آباد میں جہاز پر جا کے چلاتے ہیں، اور بیٹا ان کا پورے پنجاب کی وزارت علیہ کا دفتر چلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ وزارتیں بھتیجے کے پاس ہیں، کچھ بھانجوں کے پاس ہیں، کچھ دامادوں کے پاس ہیں، کچھ سمدھیوں کے پاس ہیں، یعنی سارا خاندان 20 آدمی۔ میں پوری قوم سے سوال کرتا ہوں، دنیا کی کوئی جمہوریت بتا دیں سوائے بادشاہت کے جہاں ایک خاندان کے 20 سے زیادہ MNAs MPs اور منسٹرز ہوں۔ یہ خاندانی بادشاہت کی طرح ساری وزارتیں آپس میں بانٹ رکھی ہیں۔ جو شخص باغیرت ہے، جو ان کے گن نہیں گاتا، میراثیوں کی طرح ان کے قصیدے نہیں پڑھتا، بے ضمیری نہیں کرتا، جس میں قابلیت ہے اس کو کک آؤٹ کر دیں گے، اس کے لیے گنجائش نہیں۔ یہ پروونشل کیبنٹس کی پوزیشن ہے۔ پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹس کا انسٹیٹیوشن ہے۔ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ مسٹ ہے، قانون کہتا ہے کہ تسلسل سے قومی اسمبلی کے انتخابات کی طرح لوکل گورنمنٹس ہونے چاہیے ریگولرلی۔ 7واں سال جا رہا ہے، آرٹیکل 140 معطل پڑا ہے۔ تو آرٹیکل کو، آئین کو سسپینڈ کرنے کی سزا بھی آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ہے، اس کی سزا بھی بغاوت ہے۔ سسپینڈ کرنے کا لفظ اب آرٹیکل 6 میں آ گیا ہے، یاد رکھ لیں، پہلے نہیں تھا۔ اب موجودہ آئین کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کر کے شامل کیا تھا۔ پہلے تھا کہ ایبروگیٹ کرے، سبورٹ کرے، اب انہوں نے ٹو ایبروگیٹ اور سبورٹ اور سسپینڈ، معطل کر دے، تو اس کو بھی انہوں نے بغاوت میں شامل کر دیا ہے۔ میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ ایک آرٹیکل معطل کریں یا پورا آئین معطل کریں، آرٹیکل 140 7ویں سال سے معطل ہے۔ لوکل باڈیز کے گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کروائے، اس لیے کہ فائنانشل پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز، پولیٹیکل پاورز، آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ نیچے ڈیولوشن کے ساتھ منتقل کی جائیں۔ وہ پیسہ نیچے نہیں دینا چاہتے، وہ گئیں۔ اس کے بعد آڈیٹر جنرل آف پاکستان، ابھی اگر آپ ٹی وی دیکھ کر آئے ہیں، آج کا عالم یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اسلام آباد گئے اور وہ رو رہے ہیں۔ یہ آئینی پوسٹ ہے، سپریم کورٹ کے جسٹس کی طرح آڈیٹر جنرل آف پاکستان۔ اس کی اپائنٹمنٹ اور برخاستگی کا وہی طریقہ ہے آئین میں جو سپریم کورٹ کے جسٹس کا ہوتا ہے۔ اس نے درخواست دی ہے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں ریزائن کر دوں۔ یہ آج کی تازہ خبر ہے۔ جس ملک میں آئینی پوسٹ پر آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس کو قتل کی دھمکی ملے اور وہ خود درخواست دے کہ مجھے ریزائن کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ورنہ تھریٹ ہے لائف کا۔ لعنت بھیجیے ایسے نظام پر اور ایسی جمہوریت پر۔ یہ آرٹیکل 168 میں اس کے فنکشنز ہیں۔ کیا؟ وہ آڈٹ کرتا ہے وفاقی حکومت کا کیا خرچ کیا، پروونشل گورنمنٹس کا، کیبنٹ کا آڈٹ کرتا ہے۔ اب آڈٹ میں حساب و کتاب دینا لینا پڑتا ہے۔ اس کے آڈٹ میں یہ بھی آئے گا کہ آج وزیر اعظم کی فیملی عمرے پر گئی ہے، 250 ساڑھے 300 سیٹوں کا جہاز خالی لے کر گئے ہیں، سارے فیملی کے 60 افراد، باقی آم کی پیٹیاں بھر کے لے گئے ہیں۔ آج میں دیکھ کر آیا ہوں ٹی وی پر۔ وہ آڈٹ کرے گا کہ اس کا خرچہ کون دے گا۔ جب استنبول جاتے ہیں 25 آدمیوں کے لیے 350 سیٹوں کا جہاز خالی لے کے جاتے ہیں اور خالی لے کے آتے ہیں۔ وہ آڈٹ کرے گا کہ قوم کے خزانے کے اس نقصان کا کون اٹھائے گا ذمہ داری۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا اور وہ گوارا نہیں کیا جا رہا۔ یہی پوزیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو دباؤ ڈال کر ہٹایا گیا کہ اس نے کہا کہ پے در پے نوٹ کیوں چھاپے جا رہے ہیں، اس کو ہٹا دیا گیا۔ احتساب بیورو کا چیئرمین ہٹا کر نیا لگا دیا گیا۔ نادرا کا چیئرمین ہٹا کر رات کے 2 بجے اس کی برطرفی کا نوٹس اس کی فیملی کو سرو کروایا۔ مجھے بتا دیں
افریقہ کے ملکوں تک بھی دنیا کے کسی ملک میں ہے یہ نظام العمل؟ یہ تو رنجیت سنگھ کی سکھا شاہی کے دور میں بھی یہ طریقہ نہیں تھا. پیمرا کے چیئرمین کو ہٹا دیا, اپنی مرضی کے لگائے, اور اس سے بڑھ کر آڈیٹر جنرل پاکستان کی بات میں نے کر دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے فیئر امپارشل الیکشن کروانے ہیں, وہ بھی دو جماعتیں جنہوں نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے, ترمیم کر کے وہ اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہیں تاکہ مکا کے الیکشن ہو اور دھاندلی پر کوئی سوال پیدا نہ کر سکے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے لے کر نیچے تک, اور پھر ایگزیکٹو آفیسرز, پھر بیوروکریٹس, پھر اس کے بعد سول سرونٹس, پھر اس کے بعد ڈی سی اوز. جمہوریت یہ ہے, اور انقلاب کے بعد میں انشور کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے ادارے سیاست سے پاک کر دیے جائیں گے. ایک پوسٹنگ بھی پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہوگی, اور وہ تمام کانسٹیٹیوشنل لیگل اور آفیسز جو ریاست اور آئین کے تحت جنہیں آنا چاہیے وہ آئین اور ریاست کے وفادار ہوں گے, وہ کسی سیاسی حکمران کے تابع اور وفادار نہیں ہوں گے. تب نظام چلتے ہیں دنیا کے, تب جمہوریت آگے چلتی ہے, تاکہ کوئی ان کو پکڑ سکے, کوئی ان کی گرفت کر سکے, ان کے جائز ناجائز میں امتیاز کر سکے. اگر انقلاب کے لیے آج قوم نہ اٹھی, کل میں پھر اور چیزیں انشاءاللہ سے آگے بیان کروں گا. آج میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک نمونہ آج آپ کو اور آگے چل کے بتایا ہے. اگر قوم انقلاب کے لیے نہ اٹھی, سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اور اتنا کریپلڈ ہو چکا ہے, مفلوج, ان کے ہاتھوں میں پنجے میں اتنا مفلوج ہو چکا ہے کہ اس سسٹم کے اندر رہ کر دنیا کی کوئی طاقت ان خرابیوں کا ازالہ نہیں کر سکتی, اصلاح نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ میں کسی ایک شخص, ان کی ٹکٹ پہ گئے ہوئے ہیں نا, جو بولے گا اس کو سیٹ ختم کرا دیں گے اسپیکر کے ذریعے. کوئی شخص یا ضمیر بچے گا نہیں, اور جس کا ہوگا وہ اپنی سیٹ کی خاطر بات نہیں کر سکتا, گھر میں بیٹھ کے گالیاں دے گا. افسر گھر میں بیٹھ کے گالی دیں گے, مگر ان کے کہنے پر انسانوں پر گولیاں بھی چلانی ہوں گی, نوکری ہے. تو پوری کی پوری ریاست بدترین عامر ہٹلر اور مسولینی سے بھی زیادہ بدترین آمریت کے طور پہ چلائی جا رہی ہے. اس قوم اور ریاست اور 20 کروڑ عوام کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے انقلاب. انقلاب کے لیے اٹھیں اور اس نظام کو بدلیں تاکہ آئین اپنی اصل روح کے ساتھ دوبارہ بحال ہو اور لوگوں کو وہ حقوق ملیں جن کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا اور آئین پاکستان نے کیا تھا. شکریہ.